انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت آسانی سے گوگل میں ریسرچ ہو جاتا ہے. کچھ باتیں غلط بھی ہوتی ہیں لیکن کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہے جہاں ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ سرچ کر لیجئے، آج کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں. کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور 1 سیکنڈ میں 1 موت واقع ہوتی ہے. تو 1 منٹ میں چونکہ 60 سیکنڈ ہے تو 60 موت واقع ہوئی، اور 1 گھنٹے میں 60/60 3600 موت واقع ہوئی. لیکن ہر کوئی آپ کے اس علاقے میں نہیں مرتا. 1 گھنٹے میں کسی کی موت اگر یہاں ہوئی تو کسی کی کلکتہ شہر میں ہوئی، کسی کی دلی میں ہوئی تو کسی کی لکھنؤ میں، اور ہندوستان کو چھوڑے کسی کی کراچی میں ہوئی، کسی کی ڈھاکہ میں ہوئی، کسی کی جاپان کے شہر ٹوکیو میں ہوئی، اور کسی کی امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوئی. لیکن روح قبض کرنے پر مقرر اللہ نے کس کو بنایا؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام. کیا پتا چلا 1 گھنٹے میں 3600 جگہ پر جانے کی قدرت یہ اللہ کا فرشتہ رکھتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ واہ. 3600 مقام پر 1 گھنٹے میں پہنچنے کی قدرت اللہ نے دی ہے. یہ 3600 تو خالی حساب کے لیے. اللہ نہ کرے کسی جگہ اگر زلزلہ آ گیا تو ہزاروں کی موت ایک ہی ساتھ واقع ہو جاتی. سیلاب آ گیا تو ہزاروں کی ایک ہی ساتھ واقع ہو جاتی. تو ہزاروں کی روح قبض کرنے کی قدرت اللہ نے دی. اس کا مطلب ملک الموت کو اللہ نے یہ علم بھی دیا کہ کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. بغیر اس علم کے جاپان والے کی روح کہاں سے قبض کر سکتے ہیں؟ جب تک معلوم نہ ہو کہ کس وقت، کس دن، کس گھنٹے، کس منٹ اور کس سیکنڈ پہ موت آنی ہے، جب تک یہ جانے نہ کہ یہ وقت آ چکا، روح کیسے قبض کریں گے؟ اور عین اسی سیکنڈ میں اگر کسی کی کلکتہ میں موت واقع ہوئی تو جاپان میں ٹوکیو میں جس کی روح قبض کی اسی وقت یہاں پر بھی قبض کرنے کی قدرت اللہ نے دی. یعنی یہ معلوم اللہ نے، یہ علم اللہ نے دیا کس کی موت کب اور کہاں پر واقع ہوئی ہے. لیکن قرآن میں تو رب نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کون کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس جگہ پہ انتقال کرے گا اللہ جانتا ہے. یقیناً اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے نبیوں کو یہ علم نہیں دیا یا انبیاء کو نہیں دے گا، یہ صرف اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، کسی کو دیا نہیں اور نہ ہی دے گا، تو ملک الموت کے ساتھ علم کا ثابت کرنا یہ بھی تو نص قرآن سے ثابت ہوا. اگر یہ شرک ہے کہ حضور جانتے ہیں کہنا تو ملک الموت جانتے ہیں، اس کو بھی شرک ہونا چاہیے. حق ہے، حق ہے. لیکن آج تک کسی نجدی نے، کسی دیوبندی نے، کسی وہابی نے، کسی سلفی نے، کسی غیر مقلد نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ممکن کہ ملک الموت یہ جانے کہ کون کب اور کہاں مرے گا. کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اور فرشتے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خادم ہوتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اے نجدی، تم خادم کی تو طاقت کو مانتے ہو کہ علم بھی رکھے موت کب اور کہاں واقع ہوگی، لیکن مخدوم کی طاقت کو ماننے سے انکار کرتے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں. یہ کون سے قرآن پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہو؟